بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال اللہ تعالی قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمداً فرض نماز کا چھوڑنا گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ترک نماز کا گناہ قتل سے، غضب سے، عصب سے، غصب سے، غضب سے، سرقہ سے، شراب نوشی سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب اور عقوبت کے لیے پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اعمال مسلمانوں کو وہ لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تمہارے معاملات میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ جسے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، جسے نماز کو ضائع کیا وہ دین کے دوسرے احکام کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز اسلام کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے اور یہ دین میں سب سے آخر میں محفوظ ہوگا۔ یہ اسلام کا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جب دین کا اول اور آخر جاتا رہا تو سارا دین جاتا رہا۔ اس لیے جس چیز کا اول اور آخر نہ رہے تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسلاف کے ہاں چونکہ ایک مسلمان سے ترک نماز کا تصور بھی محال تھا، اس لیے وہ نماز کو ضائع کرنے کا مفہوم بیان کرتے تھے کہ نماز کو اپنے وقت سے متاخر یا مؤخر کر دینا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تابعین کا امام کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز عصر تک، عصر کی نماز مغرب تک اور مغرب کی نماز عشاء تک اور عشاء کی نماز فجر تک اور فجر کی نماز طلوع آفتاب تک مؤخر کر دے۔ جس شخص کا اس حالت میں انتقال ہو گیا کہ توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے اور جہنم کی ایسی وادی میں ہوگا جس کی گہرائی بہت زیادہ اور جس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان سے اہل جنت سوال کریں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا، تو وہ دوزخ میں ڈالے جانے والے ہیں کہ 4 اسباب بیان فرمائیں۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں مشغول رہتے تھے، ہم سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو گفتگو قیامت کے دن ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو دنیا ہی میں بتا دی تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کرنے اور ان سارے اسباب سے بچ جائیں جو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی کرنے کو منافقین یا منافقوں کی علامت بتائے۔ ارشاد خداوندی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکہ کے بدلہ دے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ ترک نماز پر سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور معصیت کا ارتکاب نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور شراب نوشی نہ کرنا کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق اور ترک نماز ہے۔
نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے مجمع میں مسلمان کو نماز کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ گویا یہ ناممکن سی بات ہے کہ مسلمان تو ہو مگر نماز ادا نہ کرے، جبکہ ہماری آبادیوں کو دیکھ کر مسلمان کا نماز ترک کرنا ایک عام معمول ہے۔ ایک طرف شہروں اور دیہاتوں کی آبادی کو دیکھیں اور دوسری طرف مساجد کو دیکھیں، آپ کو ہزاروں کی آبادی میں 150 سے زیادہ نمازی دکھائی نہیں دیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ دلوں سے نماز کی عظمت اور اہمیت نکل گئی ہے اور اسے ایک ایسی عمل سمجھ لیا گیا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا مسلمان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ سخت مجبوری و بیماری میں بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں کچھ تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی۔ ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں لیکن آپ کو چند دن تک نماز چھوڑنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اللہ سے بری ہو گیا اور اللہ اس سے بری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ آخر میں ترک نماز کے چند نقصانات بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ترک نماز انسان کو بتدریج کفر اور ملت سے خارج ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تارک نماز دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، یعنی نمبر 4، بے نمازی کا حشر حامان، قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، اس سے دیدار الہی، لقاء الہی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نعمت سے محروم رکھا جائے گا۔ نمبر 6، اس بد نصیب کو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایسے عمل سے محروم ہو گیا ہوں جو گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا قوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز کو وقت مقرر پر فرض کیا ہے۔ وقت مقرر پر نماز پڑھنا، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مسلمانوں پر ضروری ہے۔ تکبیر اللہ ایک دفعہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا دنیا موافیہ سے بہتر ہے۔ جو شخص بھی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جائے نماز پڑھے تو اس کو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے نمازی کی وجہ سے بے نماز کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کی وجہ سے 40 گھرانوں تک اس کی نسبت پھیلتی ہے، اور اسی طرح بے نماز جو ہے نا وہ اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی یہ اس کو شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بار بار ارشاد فرمایا جو میں نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کو جمع کر کے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو ان کے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا رحم کی وجہ سے، یعنی کہ بھائی شفقت کی وجہ سے وہ باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ ان کے گھروں کو جلا دو۔ اور اللہ رب العزت جو ہے نا قرآن مجید میں بار بار 728 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کیا جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ دن میں یعنی 3600 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو شخص روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ 3600 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرم برداری کر رہا ہے۔ اس لیے بار بار ہم اللہ رب العزت کی واعدات پر غور کریں کہ بھائی نماز نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو
تو اس لیے